یقین اور عین الیقین کے مرتبے کیا ہیں اور ان کا معنی اور مقصد کیا ہے. لیکن بہرحال جو مومن ہے اس کو ہمیشہ اپنے رب کے اوپر کامل یقین اور اپنے رب کے اوپر مکمل امید رکھتے ہوئے ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر گھڑی میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت کی گھڑی میں اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سچ ہے. اور بعض اوقات ہم لوگ چونکہ ایمان کے کمزور ہیں اور بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام جو ہماری سوچ کے مطابق نہ ہو وہ عمل ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور بعض اوقات ہم کوئی کام کرنا نہیں چاہتے وہ ہو جاتا ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پھر سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. اس وقت بھی مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے جو چاہا وہ ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سچ. ایک اور دوسرا، ہمیشہ انسان کو اپنے رب سے خیر خواہی کی امید رکھنی چاہیے. کوئی بندے کا عمل الٹ ہو گیا تو اس کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یقیناً جو میں نے سوچا تھا اس میں نقصان ہے، لیکن میرے رب نے جو کیا اس میں یقیناً میرا فائدہ ہوگا. اچھا، یہ جو اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور رب کے ساتھ جو اچھی امید ہے، یہی چیز انسان کو گناہوں سے بھی دور کرتی ہے اور نیکی کے قریب کرتی ہے. بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اس امید سے کرتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے اپنی قربت عطا فرمائے. اور اگر گناہ ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے، اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے رب کی ذات پر اچھا گمان رکھتے ہوئے جو گناہ ہوا اپنے رب کے ساتھ کامل امید کے ساتھ، اس امید اور یقین کے ساتھ میں انسان تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا لیکن میرا رب تو غفور الرحیم ہے، میں تو خطا کا پتلا ہوں لیکن وہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اور جب بندے کا اس بات پر یقین اور امید ہو جاتی ہے، یہ چیز انسان کو گناہ سے توبہ کرنے اور اپنے رب کے اور زیادہ قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام طبرانی نے اس کو طبرانی کبیر میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کہہ دے سبحان اللہ. اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب بندہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے گمان کے مطابق اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کیونکہ تمام بھلائیاں اسی رب کے دست قدرت میں ہیں. ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر بھلائی کا خالق اللہ ہے، ہر بھلائیاں وہ عطا کرنے والا ہے. تو میرا رب فرماتا ہے میرے بندے جب یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں تو پھر آ میرے در پہ، آ مجھ پر امید رکھتے ہوئے مجھ سے مانگ، پھر دیکھ تیرا رب تجھے کتنا عطا فرمائے. کسی کو اقبال نے اپنی زبان میں جو کہا ہے
اقبال نے اپنی زبان میں کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، سبحان اللہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو عطا کرنے والے ہیں، لیکن افسوس یہاں پر تو مانگنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ماننے والوں، اپنے رب کے ساتھ اچھی امید رکھو، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے میرا رب تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما دے۔ ایک اور روایت حضرت سیدنا حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس یزید سے پہلے جس نے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا کہا تھا، اس سے پہلے بھی کئی صحابہ جن کے نام یزید تھے اور وہ صحابی رسول تھے۔ اس یزید کو جو امام حسین کے قاتلین میں ہے، کئی لوگوں نے اس کو جنتی اور صحابی ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، یزید وہ جو ہے وہ صحابی رسول نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو یزید ہوئے، جو میں یہ حدیث پاک آپ کے ساتھ، حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا کہتے حضرت صحبان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن اسود کی عیادت کرنے کے لیے میں نکلا تو راستے میں میری ملاقات حضرت سیدنا واصل بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ اب یہ دو صحابہ ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی صبح کسی اپنے مومن بھائی کی عیادت کو نکلے، اگر شام کو فوت ہو جائے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، اور اگر شام کو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے گیا اور فجر ہونے سے پہلے مر گیا اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرما دے۔ لیکن ہم عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، برادری کے چکر میں جاتے ہیں، رشتہ داری کے چکر میں، دوستی یارانے کے چکر میں جاتے ہیں۔ بھی رشتہ دار بیمار ہے، نہ گئے تو رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، دوست بیمار ہے نہیں جائے گا تو ناراض ہو جائے گا، ہمسایہ بیمار ہے نہیں جائے گا تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بندہ جا تو ویسے ہی رہا ہے، عیادت کے لیے تو ویسے جا رہا ہے، رشتہ دار بیمار ہے، عزیز و کر ویسے ہی جا رہا ہے، لیکن نیت گھر سے نکلتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ صرف نیت بدل لے، صرف نیت بدل لے، دو کام ہوں گے، عیادت، وہ مریض بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم جنازے پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو برادری رکھنے کے لیے جاتے ہیں، رشتہ داریاں رکھنے کے لیے جاتے ہیں، حضور فرض کفایہ پڑھنے کے لیے ہم 2000 روپے کی کرایہ بھی لگا کے جاتے ہیں۔ جنازہ فرض کفایہ ہے نا، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ اگر پورے گاؤں میں سے 3 بندے بھی پڑھ لیں سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یہ ہے فرض کفایہ۔ پورے گاؤں میں 3 بندوں نے کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی، سب بری و ذمہ، سب کو ثواب ملے گا، یہ فرض کفایہ ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، 5 وقت کی نماز بولے فرض عین ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے جنازے کتنے بڑے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ جنازہ بڑا ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں، بندہ خوش قسمت ہے، جنازہ بڑا ہونا یہ خوش قسمتی ہے، لیکن آج ایک دور پہ غریب بیچارہ مر جائے اس کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا، امیر مر جائے سارے جو ہے نا وہ جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، غریب کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا قبرستان تک۔ لیکن جو بات ہے فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے
ہم سینکڑوں میل کا سفر کریں گے، کرائے بھی بھریں گے، چھٹی بھی لیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن فرض نماز کے وقت محلے میں فوتگی ہو جائے، دکاندار دکان بند کر دیتا ہے کہ یار اگر میں نے دکان کھولی صاحب ذرا جس کی فوتگی ہو وہ ناراض ہوگا کہ یار میرے گھر میں فوت دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ حضور والا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، ہم نے فرض کفایہ کو اتنی اہمیت دی ہے، دکانیں بند کر چھٹیاں لی جاتی ہیں۔ اگر فرض کفایہ کسی نے نماز جنازہ نہیں بھی پڑھا، رب نے نہیں پوچھنا۔ فرض اگر نماز جنازہ کسی نے کسی کی نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اگر باپ بھی فوت ہو گیا، بیٹے نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، قیامت والے دن رب نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر ایک نماز چھوڑی ہے، لیکن اگر ایک نماز چھوڑی ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے، 80 سال اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ لیکن ہم نے دنیا داری کو کتنی ترجیح دے دی ہے، ہم نے دنیا داری کو کتنے ترجیح دی ہے، برادری کو کتنے ترجیح دی ہے، رشتہ داری کو کتنی ترجیح دی ہے، دوستی کو کتنی ترجیح دی ہے۔ لیکن جب رب کا بلاوا آتا ہے تو ہمیں کام بھی یاد آ جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، ہمیں دکان کے گاہک بھی یاد آ جاتے، ہمیں سارا کچھ یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ نماز جنازہ یقیناً اتنا بڑا ثواب ہے، میں جو بات کا وجہ کہ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز جنازہ پڑھے اللہ اس کو ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ لیکن یہ ثواب تب ملے گا جب برادری کے لیے نہیں پڑھا، رشتہ داری کے لیے نہیں پڑھا، دوستی کے لیے نہیں پڑھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے۔ ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر سا۔ حضور جان رحمت نے فرمایا اگر جس نے جنازہ بھی پڑھا، جنازے کے ساتھ وہ قبرستان بھی چلا گیا، میرا رب اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور کے یہ 2 صحابہ سیدنا واصلہ بن اسقا اور یہ دونوں، ایک صاحب حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا اور دوسرے حضرت حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت یزید بن اسود کی عیادت کے لیے گئے۔ کہتے ہیں ہماری دونوں کی راستے میں ملاقات ہوئی، ہم حضرت سیدنا ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ کہتے جب ہم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور ان کی طرف آنے کا اشارہ کیا، اپنے دونوں ہاتھ استقبال کیا، خوشی کا اظہار کیا اور آنے کا کہا۔ کہتے ہم ان کے قریب بیٹھے، حضرت سیدنا واصلہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو حضرت سیدنا یزید نے حضرت واصلہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ ہاتھ کیوں پھیر رہے تھے؟ صحابی رسول تھے، کہہ دو سبحان اللہ، حضور کے صحابی تھے، اس کو یقین تھا، حضور کے صحابی کا یقین تھا، یہ صحابی کا عمل ہے، یا آج کے 14ویں صدی کے مولوی کا یا کسی بندے کا عمل نہیں ہے۔ آج لوگ ایسے ہی کہتے ہیں یہ تواڈے بابے تینوں پتہ ہی نہیں کہ بابے کا مقام کیا ہے۔ 1 نمبر کو 2 نمبر کے ساتھ مت ملایا کرو، 1 نمبر چیز کو 2 نمبر چیز کے ساتھ بولو یار، کیونکہ آج کل ساڈے ہوتے بڑے بڑے زبان ایڈی ایڈی لمبیا زبانہ کھولتے جی تواڈے بابے اوے ساڈے بابے نہیں،
ہمارے بابے بعد میں بنے ہیں، پہلے تو یہ اللہ کے محبوب بنے ہیں۔ یہ تسی قبراں تے جاندے ہو، قبراں تے نہیں، اسی ہر قبر تے جاندے، وہ بھی تے قبراں نے جتھے کتے پیشاب کردے نے یار، وہ بھی تے قبر ہے نا جہاں پر کتے پیشاب کرتے ہیں، اور وہ بھی قبر ہے جس میں 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، حضور پر درود پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی تو قبر ہے، وہ بھی قبر ہے، وہ بھی قبر ہے۔ ایک قبر پہ کتے پیشاب کرتے ہیں، ایک قبر پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مجھے بتا، یہ دونوں قبریں برابر ہو سکتی ہیں؟ وہ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ میرا رب کہتا ہے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، دیکھنے والے نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہے، دن اور رات برابر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح فرمایا کہ عالم اور جہل برابر نہیں ہے، ایک عام بندہ اور اللہ کا ولی بھی برابر نہیں ہے۔ اب یہ حضور کے صحابی کا عمل ہے، یہ الاحسان بترتیب قطاعۃ الرقائب کی حدیث پاک ہے۔ حضرت واصلہ کہتے ہیں حضرت سیدنا یزید اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضور کے اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ کیوں پھیرا؟ اس کو پتا تھا یہ حضور کے صحابی کا ہاتھ ہے، یہ کسی عام بندے کا ہاتھ، بولو بولو، عام بندے کا ہاتھ۔ اب مجھے بتائیں، جو بندہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اللہ اکبر، آج بندہ کسی وزیر سے مل کے آئے، کسی صدر سے مل کے آئے، یا کسی ولی سے مل کے آئے، کسی اللہ والے سے مل کے آئے، اپنے استاد سے مل کے آئے، اپنے شیخ سے مل کے آئے، جب ہاتھ ملاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج میں نے اپنے مرشد کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، آج میں نے اپنے استاد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ مجھے بتاؤ وہ ہاتھ کتنا عظیم ہوگا جو ہاتھ مصطفیٰ کی ہتھیلیوں سے لگا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں یار۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر، حضور نے جب اپنی حلق کرایا نا، حضور نے جب اپنے سر انور پر حضور نے جب اپنے بالوں کو اتروایا، صحابہ نے کیا کیا، حضور کا جو بھی بال مبارک نیچے گرتا، اللہ حضور کا جو بھی بال، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ میں ہر بندہ کہتے بخاری جو ہر گل بخاری میں دسنا ضروری نہیں ہوندی۔ امام بخاری نے حدیث میں لکھا، امام بخاری نے کہ حضور نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، یہ امام بخاری نے نقل کیا۔ میں حوالہ دکھاتا ہوں، حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ جو بندے بخاری کی رٹ لگاتے ان کو کہو کھڑے ہو کے پیشاب کیا کر۔ آج ہم سے بندے آ کے سوال کرتے ہیں جی یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، کیا بخاری کی بات قرآن ہے؟ بولو، بخاری کی بات قرآن ہے؟ کہ امام بخاری غلطی نہیں کر سکتا؟ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، ہر بات ضروری نہیں ہے بخاری کی مانی جائے، اور ہر بات ضروری نہیں ہے کہ بخاری میں نہ ہو تو کہیں اور پہ ہو تو نہ مانی جائے۔ حضور کی ہر حدیث حدیث ہے، اور جب بات حدیث کی آ جائے سر کو خم کر لیا کرو۔ جب بات حدیث کی آ جائے بولو سر جھکا کے مان لیا کرو، سر جھکا کے مان لیا کرو، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ میں صرف مختصراً یہ جملہ کہوں گا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جب واپس آئے، حضور نے سب سے پہلے ابو جہل کو بتایا کہ میں معراج پہ گیا، واپس آیا۔ ابو جہل نے کیا، آپ نے یہ بات ہر وقت سنتا، ابو جہل کے نے کیا کیا؟ دوڑتا ہوا کس کے پاس گیا؟ بولو بولو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ دوڑتے ہوئے کس کے پاس گیا؟ بولو یار، تسی پیچھے لے بولو۔ دوڑتا ہوا حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، کیونکہ
وہ یہ سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ آج میں نے محمد کا سب سے بڑا جھوٹ پکڑ لیا. خوش ہو کے جا رہا ہے، بغلیں بجا رہا ہے، آج میں ابو بکر کو بتاؤں گا، دیکھا نا معاذ اللہ تیرا نبی جھوٹ بولتا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. کہہ دو یار سبحان اللہ. ایڈی ٹھنڈ نہیں ہے جنہیں تسی صبح ٹھنڈی سبحان اللہ کہہ رہے ہو. یار ایک بندہ بغیر کسی جہاز کے، بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر راکٹ کے، بغیر کسی چیز کے، خلائی شٹل کے، ایک بندہ لیلا رات کے قلیل حصے میں، لیلا رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام، مسجد اقصی، پھر ساتواں آسمان، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اتنا لمبا سفر کر کے جائے، پھر واپس آئے، بستر بھی گرم ہو، وضو کا پانی بھی چڑھ رہے ہو، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہا ہو. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. ابو جہل خوش ہو گیا، آج ابو بکر کو بتاؤں گا جس نبی کے تو ترانے گاتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے. ابو جہل دوڑتا ہوا حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں رات کے قلیل حصے میں یہ سارا سفر کر کے آیا گیا واپس آیا، بتا تو مانے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں کبھی بھی نہیں مانوں گا. جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کبھی بھی. ابو بکر نے کہا نشانہ لگ گیا، نشانہ صحیح لگا ہے، چوٹی کا نشانہ لگا ہے. وہ کہنے لگا پھر ابو بکر سن، تو واقعی نہیں مانتا؟ کہا نہیں مانتا. کہا پھر وہ تیرا نبی جس کو تو مانتا ہے وہ کہتا ہے. بولے وہ کہتا ہے. اب ابو جہل دنیا کا سب سے بڑا کافر، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، دنیا کا سب سے بڑا لعنتی انسان ابو جہل کہنے لگا ابو بکر پھر جب جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا وہ کہتا ہے. پھر کیا وہ کہتا ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے. آئے ہے آئے ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے. صدیق کا میرے نبی کی عظمت کو بیان کرتا، اگر میرا نبی کہتا ہے تو میں مانتا ہوں، اگر میرا مصطفیٰ کہتا ہے تو مانتا ہوں. جب نبی کی حدیث آ جائے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، حدیث کہتے ہیں ضعیف ہے. ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ ضعیف دا مانا پنجابی میں دسو بڈھا. ضعیف کیوں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے یعنی بڈھی ہو گئی چھاڑ دو. ابا بڈھا بھی ہوتا ابے نو ہی چھاڑ دیتا کرو. ابا اما جدو بڈھے ہو جانا چاہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف ہے تو بتا تو صحیح ضعیف کہاں سے ہوئی ہے؟ ایویں پاگل بنایا قوم نے حدیث ضعیف ہونے کرو. پوچھ حدیث ضعیف کتوں ہوئی ہے؟ حدیث ضعیف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو ضعف کہاں سے ملا ہے؟ اس کو تم نے برا کہاں سے کیا ہے؟ جس کو دل نہ مانے کا وہ ضعیف ہے. یہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا، کہتا تھا دل نہیں مانتا. صدیق اکبر نے کہا دل کی بات چھوڑ، محبت کی بات کر. چھوڑ عقل کو، کہہ رہے عقل نہیں مانتی تو عقل یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا نبی اور ولی کہتے اس کو جو عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آ جائے وہ نبی نہیں ہے. جب نبی کا معجزہ نہیں ہے، سمجھ معجزہ کہتے اس کو ہے، کرامت کہتے اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے. یار کو زمین پر بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، عقل مانتی ہے؟ یار دنیا کا سورج ڈوب جائے اشارہ واپس آ جائے، عقل مانتی ہے؟ معجزہ کہتا ہے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. جس کو عقل نہ مانے اس کو معجزہ کہتے ہیں، جس کو عقل مانے وہ معجزہ نہیں ہے. کرامت کہتے اسی کو ہے، کرامت کہتے اسی کو ہے. جس کو عقل نہ مانے وہ کرامت ہے، جس کو عقل نہ مانے وہ معجزہ ہے. بات لمبی ہو جائے گی، میری حدیث وہاں پہ ہے. حدیث پاک کو پورا کریں پھر جمعے کا وقت ہو رہا ہے. حضرت سیدنا حبان رضی اللہ عنہ، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی، یہ دو صحابہ حضرت سیدنا بن یزید بن اسود کی عیادت کے لیے نکلے. دونوں راستے میں اکٹھے ہوئے، دونوں ایک ہی صحابی کی عیادت کرنے کے لیے گئے. حضرت واصلہ کہتے ہیں، حضرت حبان کہتے ہیں
جب ہم ان کے گھر میں گئے، حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم گھر میں گئے، انہوں نے ہمیں دیکھا تو اپنے ہاتھ پھیلا دیے، استقبال کیا کہ حضور کے صحابی آ گئے، حضور کے صحابہ آ گئے۔ کہتے ہم گئے تو حضرت یزید ابن اسود نے کیا، حضرت واصلہ کے ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور تھام کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا واصلہ نے پوچھا تمہارا اس وقت اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہے؟ یہ اصل میں میرے تیسرا جمعے کا ٹاپک چل رہا ہے، اس موضوع پر، اس لفظ گمان کے اوپر یہ میرا تیسرا جمعے کا ٹاپک چل رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرا رب کے بارے میں تو کیسا گمان رکھتا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہوں۔ اور حضرت یزید نے کہا کہ نبی کے صحابہ اگر میں گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ہلاکت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن رب کا خوف اتنا ہے۔ آج ہم ہزاروں گناہ کر بھی رب کا خوف نہیں ہے، ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی رب کا خوف نہیں ہے۔ نمازیں ہم نہ پڑھیں، سود ہم کھائیں، رشوت کا مال ہم کھائیں، سودے میں ملاوٹ ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، دغا ہم کریں، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہم کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہم کریں، سودے میں ملاوٹ ہم کریں، پھر بھی کہیں کہ جنت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ ساری نیکیاں کر کے بھی رب سے ڈرتے تھے۔ یہ فرق ہے حضور کے صحابہ میں اور ہمارے میں۔ صحابہ دن رات نیکیاں کرنے کے بعد بھی رب سے ڈرتے تھے، اور ہمارے اندر گناہ کرنے کے بعد بھی خوف خدا نہیں آتا ہے۔ حضرت یزید بن اسود نے کہا کہ حضور کے صحابہ اگر گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ہلاکت نظر آتی ہے، لیکن اگر رب کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ اکبر۔ ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان دونوں، ہم جو پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت میں، ہم آخری جو جملہ پڑھتے ہیں وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اس کا معنی مولا ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ مولا تو رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو سارا کچھ ہے۔ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، مولا تیری رحمت کی بھی امید کرتے ہیں، لیکن وَنَخْشَى عَذَابَكَ، لیکن تیرے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف تیری امید پہ کھڑے مولا، نہیں، ہم نیکیاں کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں اچھا امید رکھتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں مولا، لیکن پھر بھی ہم تم سے امید اچھی رکھتے ہیں۔ حضرت یزید بن اسود نے جب کہا کہ حضور کے صحابہ اگر گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ہلاکت نظر آتی ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے امید نظر آتی ہے۔ حضرت حبان نے کہا کہ جب حضرت یزید بن اسود نے یہ کہا تو حضرت واصلہ نے کہا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ حضرت حضور کے صحابی کو حضرت واصلہ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تو خوش ہو جا، تو خوشی منا۔ اس نے پوچھا کون سی؟ کہا میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی سے سنا ہے، اپنے نبی کی زبان اقدس سے جملہ سنا ہے۔ حضرت یزید بن اسود نے کہا کون سا جملہ؟ کہا آقا کریم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ اچھا گمان کرے تو اس کے لیے ویسے کر دیتا ہوں، اگر وہ برا گمان کرے تو پھر بھی ویسا کر دیتا ہوں۔ اس لیے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔